औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये इंटरव्यू चल रहा है 2 मार्च 2017 का, जो मैं ही सेल्फ इंटरव्यू ले रहा हूँ मेरा ही, ताकि टाइम बचाऊँ। इसमें बहुत बड़ा इंटरव्यू हो जा रहा है। एक सवाल ये उठाया है कि भगवान जो होता है, आप कह रहे हैं अपने आप को भगवान अवतार, तो वो तो मांगता नहीं है, कुछ देता है। हदीस में भी आता है कि ईसा मसीह मसीह अलैहिस्सलाम माल बहुत बांटेंगे, कोई कबूल करने वाला नहीं होगा, क्योंकि उस ज़माने में माल बहुत बढ़ जाएगा। तो इससे मुराद क्या है? आपके पास कहाँ इतना माल है? आप सबको दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं माल आप? इससे मुराद हकीकत में माल इल्म का बांटना है, निशानियों का पेशगोई बांटना है, यानी ये ज़िंदगी का पानी बांटना है, यानी आब हयात। जो ईमान में आ जाएगा निशानात देखकर, वो हमेशा ज़िंदा रहेगा, हमेशा जन्नती हो जाएगा। इसके माने ये माल से मुराद दुनिया का माल नहीं, जबकि हदीस में आता है कि तकलीफ़ें होंगी, जलावतन होंगे, लोग तकलीफ़ें देंगे, हमले करेंगे, माल लूटेंगे, नुकसानात होंगे आ रहा है, जबकि जान माल लगा रहा है का हुक्म अल्लाह ताला दे रहा है, अल्लाह के मसीहा के साथ, हदीस के मसीहा के साथ। समझ रहे हैं आप? तो ये जाहिलों की बात आप ना करें मेरे साथ कि भगवान तो वो होता है जो देता है, लेता कुछ भी नहीं है। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? अल्लाह ताला वो होता है, ये बोलना ही चाह रहा है वो शख्स, अल्लाह तो देता है, लेता कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं लेता? अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है, कर्ज हंसना दो। अल्लाह को देना क्या है? अल्लाह के रसूल की मदद करना है। फिर अल्लाह ताला बोल रहा है जानो माल अल्लाह के रास्ते में लगाओ। तो अल्लाह कहाँ ले रहा है? लोगों को देने के लिए कह रहा है ना। हाँ, पहले क्या करने के लिए रहा है? कमाने के लिए बोल रहा है, कमा कर देना है। कमा कर किसको देना है? कहाँ देना है? अल्लाह के रास्ते में सबसे पहले निकला हुआ कौन है? अल्लाह का रसूल है, उसको देना है। तो आम आदमियों को कमा के देना है। अल्लाह के रसूल को देना है तो अल्लाह को देने के बराबर है। तो अल्लाह ताला कर्ज हंसना मांग रहा है। अब जाहिल लोग आगे बोलते नहीं भी अल्लाह तो देता नहीं है, मांगता नहीं है, देता है। क्या देता है? सोर्सेज दे रहा है, हवा दे रहा है, पानी दे रहा है, आपको ज़िंदगी दे रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज दे रहा है। कमा कर वहीं का मामला वहीं पे उस शख्सियत में अल्लाह के रास्ते में लगाओ, ज़कात दो, मतलब अल्लाह के रास्ते में पैसा लगाओ। तो अल्लाह के मसीहा को देने का हुक्म अल्लाह खुद दे रहा है। 20% का हिस्सा है अल्लाह के मसीहा का। क़ानून लोगों को मालूम नहीं है। ऐसा अगर होता तो कोई मस्जिद ही नहीं बनती थी दुनिया में। लोग देते हैं अपने आखिरत के वास्ते, कमाते हैं उसी मालिक से। सब कुछ अल्लाह का ही है, अल्लाह ही दिया पैसा। क्या अल्लाह पैदा होते वक्त लेकर आए क्या दुनिया में? ना सांस अपनी, ना ज़िंदगी अपनी, सब कुछ उसी का है। लेकिन किसको क्या देना है? अल्लाह के रसूल की मदद करना है, अल्लाह के मसीहा की मदद करना है, जानो माल लगाना है। जाहिलों की बात आप सुनिए मत। खुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे। एक हुक्मरान रहता है, किंग रहता है। किंग तो वो होता है जो सबको देता है। ज़रूरत पड़ने पे किसी से खुश होता है तो बहुत कुछ दे देता है उसको। अपने जेब से देता है क्या? पूरे टैक्सेस जमा करता है, पूरे लोगों से जमा करके, ख़जाने में जमा करके, उसमें खुद भी ऐश करता है, खुद भी काम करता है, खुद भी मजबूती से रहता है। ज़रूरत पड़ने पे जानो माल लगा के लोगों की हिफाजत करता है, और फिर जो है ना लोगों से टैक्स वसूल करता है, फिर लोगों को बांटता भी है, इनाम भी देता है। तो आप एक सिस्टमेटिक क़ानून को देखें। वैसे मसीहा भी, महदी अलैहिस्सलाम मसीहा भी जो है एक बादशाह अल्लाह की तरफ से, आप लोगों को देना है। जब हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हम इंतज़ाम करते हैं, ज़रूरतमंद को हम भी देते हैं हमारे पास, क्यों नहीं देंगे इंशाल्लाह। फिर ये बताइए कि आपका कोई नया कलमा है? मेरा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वही है, क्योंकि उसी में मेरा नाम मोहम्मद रहने से उसी में कलमा में ज़म है। और कोई नई बात नहीं है, कोई पुरानी शरीयत नाम। तो फिर ना मैं काफिर, ना मैं मुनाफिक, ना मेरा कोई नया कलमा, ना मैंने नबी होने का दावा किया, ना मैंने रब्बुल आलमीन होने का दावा किया। मैंने नहीं कहा कि कायनात मैंने बनाया, मैं तो उसका खलीफा हूँ। मैं कह रहा हूँ अल्लाह ताला का रिप्रेजेंटेटिव हूँ इस दुनिया के हद तक। सब मैं दुआएं अल्लाह ही से करता हूँ। तो आप कह रहे हैं कि आप छोटे अल्लाह हैं। छोटे अल्लाह के माने क्या है भाई? मैं नहीं कह रहा छोटा, मैं लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अल्लाह की रूह, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह की रूह छोटी है। अल्लाह के सामने तो अल्लाह की रूह छोटी हो गई ना। तो रूह किस में आई? अल्लाह ताला के खलीफा में है। तो गोया अल्लाह का खलीफा ज़मीन के ऊपर अल्लाह का खलीफा है, यानी अल्लाह की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव है। आप उसका गलत सेंस क्यों ले रहे हैं? तो फिर आपको मानने के लिए क्या करना चाहिए? अगर आप समझो हम आपको मान लेते हैं मसीहा में, जैसे हम क्या करना चाहिए? वही करना चाहिए जो अल्लाह ताला ने अहकामात दिए हैं। सारी दुनिया में एक पूरी क़ानून नाफिज करना चाहिए। हर इंसान को, अच्छे बुरे को, सबको जो है ना बुराई को निकाल कर अच्छाई करना चाहिए। इंसाफ से दुनिया को भरना चाहिए। हर जगह इंसाफ होना चाहिए। हर जगह रोटी, कपड़ा, मकान सबको मिले, इबादत का मिले, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, शराब ना हो, ज़िना हो ना हो, सिगरेट ना हो, नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें ना हो। हर तरफ जो है अमन शांति हो, हर किसी को रहने की, खाने पीने की सहूलतें हो, हर किसी को एक मालिक की इबादत हो। एक पूरी दुनिया एक जन्नत की तरह हो जानी चाहिए।
یہ اللہ تعالیٰ ایک ریویژن کر رہا ہے. تو اگر آپ کو نہیں مانتے ہیں ہم عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام حاجی ہیں مفتی ہیں تو کیا آپ کافر ہو جاتے ہیں؟ میں نے قرآن حدیث کہہ رہا ہے کافر ہو جاتے ہیں 100%. مانتے برخاست کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تمہارا نہ عبادت کام کی نہ تمہارا روزہ کام کا نہ زکوٰۃ کام کی نہ حج کام کا. نہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں. یہی حرکت تو رو کے آج بھی گری دیواریں گری پر ٹھہکے یہودیاں روتے ہیں پکارتے ہیں اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے لعنت کر دی. ارے میرے کو پکارنا چھوڑ, میرے احکامات کی پابندی نہیں کرا, تو عیسیٰ مسیح کو نہیں پہچانا, تو میرے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا, میں تجھے نہیں پہچانتا نہ تیری عبادت کو پہچانتا. اللہ تعالیٰ نے دھتکار دیا. وہ بے نیاز سے اتنا بڑے اللہ تعالیٰ کے لیے ضد کرتے ہیں کم بختے. تو وہی کم وقت اپنا آپ کرنے کو جا رہے ہیں. نہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں, قرآن کو مانتے ہیں, حدیث کو مانتے ہیں, ہم کسی اور کو نہیں مانیں گے آخری نبی کے علاوہ. تو کیا مسلمان باقی رہ جائیں گے؟ ساری عبادت کے ساتھ غارت. یہ میں نہیں, شریعت اسلام کہتا ہے. پھر فائدہ کیا ہے؟ آج بھی یہودی حضرات تو اللہ کو بولتے ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, قرآن کا انکار کرتے ہیں, آخری نبی کو غلط بولتے ہیں, پورے کیریکٹرز کے اوپر جو بھی ہے وہ کیونکہ امتحان تھے اللہ تعالیٰ کے. ایسا ہونا مومنوں کو آزمانے کے لیے, شادیوں سے, پیسے سے. لوگ کہتے ہیں جان و مال قربان اللہ کے رسول کے, اللہ کے راستے میں, اللہ کے رسول کے راستے میں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے آزمایا. تو وہ لوگ اس آزمائشوں کو, اس معاملے کو جو ہے برا بولتے ہیں, برے نام دیتے ہیں. وہ تو ہے ہی جاہل لوگ. تو ایسی جہالت آج مسلمان کرنے کو بیٹھے ہیں. تو کون سے مسلمان باقی رہ جائیں گے؟ 100% کافر ہو جائیں گے. یہ میں نے قرآن حدیث بولتا ہے. تو آپ کا کوئی نیا کلمہ نہیں. پھر تصدیقی بیان ہونا چاہیے. ہاں تصدیقی بیان ہونا چاہیے کہ مسیح دجال فلاں فلاں تصدیق ہو چکا ہے, دعوت الرز نکل چکا ہے, عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ثابت ہو چکے ہیں. پورا تصدیقی بیان ہو کر پورا معلوم کر کے ایمان میں داخل ہونا. اب کام کیا ہے؟ وہی سچا اسلام سارے جہاں پہ داخل کرنا, بغیر لڑائی جھگڑے کے. سب لوگوں کو دعوت دینا ہے. اے ہندوؤں پیار سے آؤ, اے مسلمانوں پیار سے آؤ, اے فرقے والوں پیار سے آؤ, اے یہودی سب پیار سے آؤ, عیسائی پیار سے آؤ. جو نہیں آتے بھائی ٹھیک ہے, اپنے معاملے کو نہیں آتے اپنی جگہ پہ قائم رہو. ہمارے پاس جو آ گئے وہ بچنے والے ہیں, جو نہیں آئے مرضی. کوئی بھی سب کو پیار سے بلانا ہے. سب لوگ دیکھیں گے اس میں بہت سے نہیں آئیں گے, بہت سے آ جائیں گے انشاءاللہ. جو آیا وہ بچ گیا, جو نہیں آیا وہ پاکھنڈی, وہ منافق. تو ضد میں رہے گا, اپنی جہالت میں رہے گا, مرے گا بھی جہالت میں, جائے گا جہنم میں ہمیشہ کے لیے. ہندوازم میں خود لکھا ہے شیو کا جو برا بولیں گے, برا سنیں گے, وہ جہنم میں جائیں گے, ہمیشہ جلیں گے. تو ابھی جو ہے یہ بتائیے کہ آپ کوئی چمتکار کر کے کیوں نہیں بتا سکتے؟ آپ کا چمتکار کیا ہے؟ میرے چمتکار میں نے کہہ دیا نا پہلے. ویڈیوز دیکھیے آپ. سینس کے زمانے میں سین ہے جو ہو رہے ہیں میری لائف کے ساتھ, نیچرل سین. آپ دیکھ لیجئے جو میریکلس ہے ورلڈ کے حساب سے دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پہلے جادوگری کو عام کیا, پھر دیا اللہ تعالیٰ, وہاں پہ لکڑی کو سانپ بنایا. اسی طریقے سے قرآن کے وقت جو ہے نا آپ کو شاعری کا علم دیتا ہے, پھر وہاں پر قرآن نازل کرتا ہے. پھر یہاں پر ساری دنیا کو فلمی بناتا ہے, شیطان فلمی بنا کے چھوڑتا ہے, جھوٹے کہانیوں پہ فلمیں بناتے ہیں, پھر وہاں پر اصلی کہانیوں پر اللہ تعالیٰ رول کر کے چلاتا ہے مجھے. تو یہ سینس, یہ زمانے کے سینس ہی میریکل ہیں. جو زمانے کے لحاظ سے دیتا ہے اللہ تعالیٰ وہی میریکل ہیں. اگر آپ مانتے ہیں تو آپ کو تحقیق کر کے ماننا ہے, نہیں مانتے تو کمپیئر کر کے دیکھ لو. یہ ایسے سینس ہیں جس کا ریکارڈ ہے, کبھی بھی آ کے چیک کرو, میچ ہو جاتے ہیں, کبھی بھی جا کے دیکھ لو, مانو. تو سین کا معجزہ ہونے والا تھا اس زمانے میں, وہ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ بھی اور کچھ معجزے اللہ تعالیٰ دے گا, وہ ابھی ہوئے نہیں. میں نے اپنی اہلیہ کے لیے جی اٹھنے کے مٹھی میں سے دعا کی, اور میرے بہن بھی کے لیے کی, تنویر کے لیے, جو لازارس کا انکارنیشن ہے وہ سین ابھی تک ہوا نہیں. اگر اللہ تعالیٰ کرنا چاہے گا تو حدیث میں ذکر آتا ہے 40 دن کی بارش کا کنٹینیوس, جو کہ مردے بھی جھٹک کے آئیں گے جسم اپنے جسم کو. تو ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے, کیونکہ ابھی تو مجھے لگا کہ 27 فروری کو جب میکائیل علیہ السلام نے میری بیعت کی, مجھے لگ رہا ہے. بیعت کی مطلب انہوں نے مدد کی میرے گھر پر بارش کر کے, اور میرے گواہ کو جو ہے بارش دے کے انہوں نے اشارہ دیا ہے. کیونکہ میں جا کر دیکھا تھوڑے سے جھاڑ پہ پتوں پر اتنی بارش تو نہیں آ سکتی, ہارڈلی تھوڑے سے بڑے, کنٹینیو پڑتی جا رہی بارش. وہ بارش ہی تھی, وہ پتوں پہ شبنم نہیں تھی. میں نے پورے طریقے سے, کیونکہ اطراف میں اور بھی نیم کے جھاڑ ہیں, چلو ہم یہ بھی بولیں تھوڑی دیر کے لیے نیم کے جھاڑ ہے تو کچھ کیمیکلس کی وجہ سے ایک دم کنڈنس ہو کے شبنم بن کے تیزی سے گر رہا ہو, ایسا بھی نہیں ہے. کیونکہ دوسرے اور الگ الگ نیم کے جھاڑ ہیں, وہاں پہ ایسا نہیں ہوا. صرف الیہ کے گھر پہ ہوتا ہے اور میرے گھر پہ ہوتا ہے. اور الیہ کو اللہ تعالیٰ نادان رکھتے ہیں, علم ہی نہیں ہے اس کو, وہ سمجھ رہا ہے شبنم گر رہی ہے نا, وہ ایسا ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا, کیونکہ ہوا میں تھوڑی تھوڑی شبنم ایسے جھاڑ سے اڑ کے ادھر سے آ جاتی ہے, تو وہ سمجھ رہا تھا فوگ رہتا ہے. لیکن اتنے موٹے موٹے شیٹ ایسے اسی کے گھر پہ گرنا, اسے اب اس نے بتایا, تو اس کو اللہ تعالیٰ نے علم سے اندھا رکھا, لیکن مجھے اللہ تعالیٰ ظاہر کیا, تو پتہ ہی چلا ہے میرے فیور میں میریکل تھا اللہ کی طرف سے جو ہوا الحمدللہ.
اب اس کے بارے میں اور کچھ سوالات ہیں جو نیچے آپ ڈسکرپشن میں پڑھ لینا پلیز. تو مال بانٹنے سے مراد علم بانٹنا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوگا کیونکہ دنیا کا مال بہت بڑھ گیا ہے, لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب میری حکومت قائم ہو جائے گی, تب اس وقت بھی مال بہت ہو جائے گا انشاءاللہ, تب وہ مال بھی بانٹا جائے گا. دونوں طریقے کا مال ہے. تو وہ تو کب ہوگا؟ تب لوگ میرے ساتھ آئیں گے. اب حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ 17,000 بھیڑیں الگ الگ جائیں گے, عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے, کیونکہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام میں غزوہ ہندوستان ہوگا, یعنی پورے لوگ آئیں گے لشکر. تو لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ قتال ہوں گے, غارت گیری ہوگی, تلواروں سے جنگیں مار دیں گے, گردنیں مار دیں گے, خون خرابے. نہیں, یہ منہ کی تلوار کا ہوگا, بحث ہوگی, یعنی سب اس کے بعد آخر میں میری جیت ہوگی. لشکر سے مراد گروپ ہے. حقیقت میں یہاں پر کوئی فزیکل ہونے والا نہیں ہے, فزیکلی لڑائی نہیں. لیکن فزیکل لڑائی ہو بھی سکتی ہے جب میرے ساتھ بہت سارے لوگ ہو جائے, تو بہت سارے لوگ جو ہے نا خلاف وار کریں, تب ان کو برے لوگوں کو ختم کرنے کے لیے تھرڈ ورلڈ وار بھی ہو سکتی ہے. وہ الگ ہے مسئلہ. لیکن یہاں پر تو میرا اعلان تو پیار محبت سے سب کے لیے ہے, لیکن وہ خلاف بھی آ سکتے ہیں, کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ برے لوگ ایک جگہ جمع ہو کر اچھے لوگوں کا خاتمہ کرنا چاہے, تو پھر جو شیو بھگوان کا خاتمہ کر دینا چاہتے ہیں, اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کر دینا چاہتے ہیں, تو ان کا تو وناش ہونا ہی چاہیے نا. جو شیو کا برا چاہتے ہیں تو پھر وہ تو ہوگا انشاءاللہ. اگر ایسا ہے تو ابھی تک تو نشان نہیں ملتا. برہماستر یعنی نیوکلیئر بمس جو لگے ہوئے ہیں وہی ہے, اس سے برہمانڈ خراب ہو جائے گا. تو آپ کیسا کوٹ چاہتے ہیں؟ آپ نے کہا اسلامک کورٹ چیلنج. تو کیسا بھائی اسلامک کورٹ چیلنج ایسا ہو کہ ایک طریقے سے قاضی کو اپوائنٹ کیا جائے, کچھ مہدیوں کو لوگوں کو بلایا جائے, علماؤں کو, کچھ مسیح دجال جماعت احمدیہ کے علماؤں کو بلایا جائے, کچھ ہندوؤں کے علماؤں کو بلایا جائے, پنڈتوں کو, کچھ جو ہے شیعہ حضرات کے علماؤں کو بلایا جائے, اور کچھ سنی حضرات کے علماؤں کو قابل جو انگلش گریجویٹڈ ہے, انگلش ہندی پڑھنا جانتے ہیں, وہ اردو پڑھنا جانتے ہیں, اور جو لاجک رکھتے ہیں, وہ پورا ایک جگہ پر بیٹھیں. پولیس کا سیکورٹی کا انتظام ہو, ویڈیوگرافی ہو, پوری باقاعدہ ریکارڈنگ ہو کمپلیٹ, 2-4 دن 5 دن کی پوری انویسٹیگیشن ہو, پورے کی کتابوں کے تحت ایک ایک پوائنٹ کی تصدیق ہو جائے, تحقیق ہو جائے, ایک جج کو اپوائنٹ کیا جائے, پھر سیکورٹی مجھے پرووائڈ کی جائے, اور پھر مجھے کچھ پہلے مالی امداد کی جائے تاکہ میں اپنی طریقے سے بھی اپنے آپ کو سیکیور کر سکوں. میرے اوپر پولیس کیسز ہیں, لفڑے ہیں, سب میں دیکھتے ہوئے طریقے سے ایک سیٹ اپ کر کے تب آپ لوگ کو تحقیق کر لے کے بتا دینا کہ ہے یا نہیں ہے. اور ویسے بھی تحقیق میرے ان ویڈیوز کو لے کر بھی کر سکتے ہیں آپ. جتنے میں نے ویڈیوز دیے ہیں, جتنے ٹاپکس ہیں, میں نے سب کے بارے میں کہا ہے. تو سارے میرے ویڈیوز آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو تقریباً 1700 ویڈیوز میرے انٹرنیٹ کے اوپر ہیں ماشاءاللہ سے. 1700 ویڈیوز مطلب اگر 1 GB بھی لگا لیں آپ, تو 2000 GB کے ویڈیوز اگر آپ پورے ڈاؤن لوڈ کر لیں تو ایک کے بعد پوری تحقیق کر کے رزلٹ نکال سکتے ہیں. کون سی بات میں نے کہاں کہی ہے, کیسا کی ہے, وہ سب آپ تحقیق کر لیں, آپ کو ثبوت مل جائے گا کہ واقعی میں جو بول رہا تھا سچ بول رہا تھا. قرآن حدیث سے میچ کر رہے ہیں باتیں, پورے 100% ہے. اور میں اسلام کے تائید میں ہوں, میں حدیث کے تائید میں ہوں, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تائید میں ہوں, ہندوازم کے تائید میں ہوں, کسی مذہب کے خلاف نہیں. نوٹ کر لیں. پھر ایک سوال آپ نے ابھی کیا کہ اتنے ثبوت رکھنے کے باوجود بھی لوگ آپ کو کیوں نہیں مان رہے؟ کیونکہ لوگوں کے دل میں ایمان نہیں ہے, اسی لیے. یہ بھی لکھا ہوا ہے, مسجدیں بڑی بڑی ہوگی, آسمان کے نیچے علماء دین سور بندے کی طرح ہوں گے, فساد لگائیں گے, ان کے پاس وقت نہیں ہوگا, تحقیق نہیں کریں گے, ان کے گلے سے حلق سے جو ہے نا اترے گا نہیں قرآن. اور یہ بھی لکھا ہوا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کا مشن ٹف ہے یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ٹف تھا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام کا مشن جو ہوگا وہ بہت ٹف ہوگا, کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے تھے مکہ کے علاقے میں آئے تھے, چھوٹے سے علاقے میں آئے تھے, وہاں پر قرآن نازل ہوا, اور وہاں پر اتنی پکی کوئی کتاب پہلے موجود تھی نہیں, نہ اتنے پکے حدیثیں موجود تھے. پھر اس کے بنا پر جب, اور تعداد جو تھی اس وقت 1,00,000 1.5 لاکھ مسلمان سے زیادہ نہیں تھی, ٹھیک ہے. اب جو تعداد ہے وہ 150 کروڑ ہے, اور ساری دنیا پر ہے, ساری دنیا میں پھیلی ہوئی بات ہے, اور سب لوگ پکا قرآن حدیث کو مانتے ہیں, اور اس کے ظاہری علم کو دیکھتے ہیں, اور چھپے ہوئے علم کو ظاہر نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ چھپا ہوا علم عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے خود ظاہر ہوگا. جب وہ ظاہر ہوگا تو سارے لوگوں کے اندر انقلاب پیدا ہوگا, کیونکہ انہوں نے کچھ اور سمجھا ہوگا پہلے سے جسے عقیدہ بنائے ہوئے ہوں گے, اور سب کے سب میرے خلاف لڑیں گے. تو یہ مشن کو بہت زیادہ ٹف کہا گیا ہے, حدیث میں قرآن سے بھی ثابت ہے یہ ماشاءاللہ سے. تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ کافرین, منافقین اور جو جاہل لوگ ہیں, منافق ہے, کافر ہیں, وہ چاہے کتنا ہی مشرک لوگ ہیں, وہ کتنا ہی ناپسند کریں, اللہ اپنے نور کو پورا کرے گا. یہی بات حدیث میں آتی ہے. تو اس کو ٹفیسٹ مشن کہا گیا ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک علاقے میں آئے تھے چھوٹے سے, جہاں پر نہ ٹیلی فون تھا, نہ پیجر تھا, نہ یہاں کی بات وہاں نہیں جاتی تھی, مہینوں لوگ سفر کرتے تھے. اب جو آئے ہیں یہ سیکنڈز کے اندر مسئلہ ساری دنیا میں پھیل جاتا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے. تو اللہ تعالیٰ نے جو کہا وہ کر کے بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ یہ بتائیے کہ ایک سوال پھر سے
क्या आपके ऊपर सारे फिजिकल निशानात पूरे हुए हैं? आपके बच्चों के बारे में, बीवियों के बारे में, जो पूरे रिश्तेदारों के बारे में है, भाइयों बहनों का जिक्र, क्या आपकी वालदा बीबी मरियम थे पहले के ज़माने में जो पैदा हुए फिर जो इंतकाल हो गया, क्या फिर वो से रीइंकारनेट होंगे? इसका जवाब ये है हाँ, बीबी मरियम मेरे वालदा लास्ट जन्म में थे, वही रूह पलट के आई नए जिस्म में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले ख़ानदान से, सैयद घराने से। और बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बच्चों में से, बेटों में से, बेटियों का अक़द होने से मेरी वालदा का पैदाइश हुई केदार कबीले से। और काले होंगे केदार कबीले के, और ऊँचे होते हैं, कि कैफियत ये होती है कि ऊँचे होते हैं हाइट में, 5'7" मेरी वालदा की हाइट रही है। तो उनमें से आगे अपने मर्द के वफ़ादार भी होते हैं, मददगार भी होते हैं, और अपने घर के रखवाले होते हैं। तो ये वो कैफियत है जो बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नस्ल से मेरी वालदा हैं। और मेरे वालिद जो है दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से, दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से, दाऊद अलैहिस्सलाम आ रहे हैं श्री राम की नस्ल से। अगर बाइबल को हम देखें तो श्री राम का जिक्र आता है, श्री राम की नस्ल से हैं यसी, बाइबल के मुताबिक उनकी नस्ल से आते हैं दाऊद अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से आते हैं ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम में। फिर मेरे से पहले आते हैं सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो पहले पारसी हो गए थे, कुछ भी हो लेकिन नस्ल से तो यहूदी थे। यहूदी उनको कहते हैं जो याकूब अलैहिस्सलाम के जो बेटे यहूदा हैं, उनकी नस्ल से आने वाले को यहूदी कहते हैं। तो ईमान से तो, जिस्म से तो यहूदी हैं, इसराइली हैं, लेकिन ईमान से मुसलमान हैं। तो फिर ये जो वाक़यात हुए हैं आप देख लें, वही 100% साबित हुए हैं। मेरे भाइयों बहनों का भी रीइंकारनेशन हुआ है, सिर्फ स्पिरिचुअल सबका। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। सारे फ़िज़िकल निशान जितने जिस्म पे हैं मेरे 72-90 के करीब निशानात का वो ज़िक्र साबित हुआ है पूरे। जैसे मस्सा यहाँ पर होना, यहाँ पर होना, फिर दांतों में सान होना, फिर वी का निशान हिंदू के पास जो लिखा वो होना, हाथ में लिंक का निशान होना, फिर क्रॉस का निशान होना दोनों सुराखों में, दोनों सुराख की तरह, यानी स्पिरिचुअल अफेक्ट होना बॉडी पर। फिर उसके बाद हाइट 5'10" होना, 5'9" होना, 10 के दरमियान होना, फिर बिल्कुल यंग दिखना, नौजवान दिखना, हुलिया नबी की तरह नहीं होना, और फिर पढ़े लिखे नहीं होकर भी इस्लाम में लोगों के सरदार बन जाना, फिर सरदार घराने से आना, फिर दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से होना मर्दों में से, और मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटियों की नस्ल से होना औरतों में से, यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम की बेटी और इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे की नस्ल होना, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घराने से होना, यानी होली रॉयल फैमिली से होना। ये साबित है जो हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर जिहाद अकबर होना, यानी इस ज़माने में जो जिहाद है वो बहुत बड़ा जिहाद होगा, जो इल्मी जिहाद होगा, यहाँ पर सबूत के बिना पर होगा, वो वही हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जिसे लोग दुनिया के तलवारों की जंग समझ गए, गारतगिरी समझ गए, नहीं। अगर ऐसा होता तो अल्लाह ताला ज़माना है, ज़माना खुद अल्लाह की मर्ज़ी से है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला क्यों पुलिस स्टेशन हर जगह रखता, क्यों सबको मजहबी आज़ादी देता, क्यों मुझे एक सेक्युलर स्टेट इंडिया में पैदा करता? यहाँ पर सबको आज़ादी है। यहाँ पर अगर कोई धंधा करनी चाहती है, जिसे हम प्रोस्टिट्यूट बनना चाहते हैं, उसको भी लाइसेंस दिया जाता है, कोई शराब पीना चाहता है उसको भी लाइसेंस दिया जाता है, लेकिन कोई नमाज़ पढ़ता है तो उसको भी इजाज़त है, कोई मंदिर बनाता है उसको भी इजाज़त है, कोई गिरजाघर को आता है सबको इजाज़त, जो चाहे करो, लेकिन कुरान सामने रखी, हदीस सामने रखी, जो चाहे करो, लेकिन हकीकत में अल्लाह के जो अहकाम की पाबंदी करता है, वो बुराई से बचता है, अच्छा काम करता है। तो ऐसे इलाके में अगर मैं आके ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम कह रहा हूँ, तो कुरान हदीस में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि जो शख्स आके अपने आप को ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम कहे और सबूत उसके हक़ में हो और अल्लाह ताला की खुद गवाही आ रहा है तो उसको जाओ क़त्ल करो, उसके ख़िलाफ़ जाओ, ऐसा नहीं है। जो जाहिल लोग कर रहे हैं वो अंधी लड़ाई लड़ रहे हैं, जहालत की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो जुल्म कर रहे हैं, मुझ पर जुल्म किए हैं, वो जाहिल लोग हैं, वो मरेंगे तो हमेशा जहन्नुम में जाएंगे। वो खुद पक्के मुसलमान नहीं, वो खुद नमाजी परहेज़गार नहीं, और वो बात नहीं समझे अंधे जाहिल लोग उठते हैं लड़ने के लिए। ना उनको इख्तियार है, ना वो कोई अपॉइंटेड काजी है, ना उनको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया, ना उनको इख्तियार है। उनको अगर दम है तो जाकर कोर्ट चैलेंज करें, कोर्ट मौजूद है, कोर्ट में चैलेंज करके बुला सकते हैं। सबूत मैंने दे दिए, सबूत देखने के बाद तो शर्मिंदा हो जाएंगे पूरे के पूरे। लड़ाई करने वाले शर पसंद लोग हैं, फसादी लोग हैं, ये टेररिज्म करने वाले लोग हैं, इनको तो सज़ा मिलनी चाहिए। यही आप देख लें। और गंदे गालियाँ देते हैं, बदतमीजियाँ करते हैं, माँ बहन के गालियाँ देते हैं, गंदे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ये तो मुसलमान भी नहीं, ये तो सही इंसान भी नहीं है। इनको तो पकड़ पकड़ के कुत्ते की तरह मारना चाहिए। इनको तो पुलिस के डंडे ही काफ़ी है शैतानों को। वल्लाहु खैरुल माकिरीन वल्लाहु अज़ीज़ुल इंतकाम। जो लोगों ने ऐसा किया है जहालत में, वो बहुत बड़े गुनाहगार हैं। और हदीस में लिखा आता है कि वो जो है ना नापाक पैदाइश के लोग होंगे। उनको जो है ना कुरान भी कहता है कि जो अल्लाह के रसूल के दुश्मन होंगे वो नापाक पैदाइश होंगे। मैंने वीडियो बनाकर बताया है ना पहले, वो देख लीजिए आप। तो फिज़िकल निशानात भी मैच हुए। तो मेरे हक़ में पूरे 100% कुरान हदीस से, तौरात इंजील ज़बूर से सबूत है, निशानात हैं और ज़हूर के सीन्स मौजूद हैं। और इसके बावजूद अब सारी दुनिया में बात को फैलना है। जो फैलेंगे तो लोग समझेंगे, तहक़ीक़ करेंगे, मानेंगे, इनकार नहीं कर सकते। तो इसका 100% रिज़ल्ट ये निकलता है
کہ میں نے اللہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، صرف مسیحا رسول آنے کا جو کہا ہے 100% ثبوتوں کے بنا پہ کہا ہے، قرآن حدیث کہتا ہے۔ اور پھر نبی نہیں کوئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، لہٰذا میں 100% سپورٹڈ وتھ پروفس ہوں، ثبوت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، میں دلیلوں کے ساتھ میں جو ہے بول رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ خود میری گواہی دیتا ہے اور نیچرل طریقے سے دیتا ہے، دعوت الرس کے ذریعے دیتا ہے، بارش کے ذریعے دیتا ہے، اور چمتکار ایسا دیتا ہے، اور پھر صحیح ثابت ہوتا ہے قرآن حدیث سے، تورات انجیل زبور سے، وید پرانوں سے۔ تو پھر کیا ایسے شخص کو کوئی حدیث میں کہیں آپ کے پاس احکامات موجود ہیں کہ بھائی جو شخص کو ثبوت کے ساتھ اللہ کی گواہی ہے اس کو جا کے قتل کرو، یعنی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو مار دو بول کے لکھا ہوا ہے آپ کے پاس؟ تو پھر آپ جو فالو کرتے ہیں وہ شیطان کا قانون ہے، تو پھر آپ شیطانی لوگوں، اب ایسوں کے پاس، میرے پاس بھی احکامات ہیں، ایسے لوگوں کو قتل عام کر کے صفحے ہستی سے مٹا دو، میرے پاس اس کا بھی ذکر موجود ہے قرآن پاک میں، سورہ رعد میں، آیت نمبر 35 میں، 30 سے لے کے 35 38 تک پڑھ لیں آپ۔ جو اللہ تعالیٰ کے رسول سے یعنی خاصے سے لڑتے ہیں اس کو جان سے مار دینے کا حکم ہے۔ میں ثبوت نہیں دے رہا تھا اس لیے خاموش بیٹھا تھا، ثبوت جمع ہو کے دے دیا۔ اس کے بعد اگر کوئی اعلان کرتا ہے، خلاف آتا ہے، تو اس کو میں صفحے ہستی سے مٹا دینے کا حق رکھتا ہوں۔ وید پرانوں کے حساب سے، بھگوت گیتا کے حساب سے، بائبل کے حساب سے، قرآن حدیث کے حساب سے میرے پاس لائسنس ہے اس کو صفحے ہستی سے مٹا دینے کا، سارے جہاں سے ثبوت دے دینے کے بعد پھر بھی کوئی اگر جہالت کی لڑائی لڑتا ہے تو پھر میں ایکشن ایسے لوگوں کے خلاف لینا میرا فرض بنتا ہے اور میرے ساتھیوں کا فرض بنتا ہے۔ یہی مہابھارت ہو جائے گی پھر بہت بڑی کہ ایسے برے لوگوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا ساری دنیا سے، ہستی سے۔ جو شیو بھگوان کے دشمن ہو کے آتے ہیں وہ اسور لوگ ہی ہوتے ہیں، اسور لوگ تو مارے جاتے ہیں پوری طریقے سے۔ یعنی جو لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں نا، وہ کر دیں گے، مار دیں گے، یہ کر دیں گے، ابھی ان لوگوں نے اب میری چال نہیں دیکھی، کیونکہ میں پہلے ایک بہت بڑا لڑاکا رہ چکا ہوں، اور بہت ایسا، جیسا کہ الحمدللہ میں نے پولیس بھی جانتی ہے، لیکن میں نے پیار محبت کو اپنایا کس لیے، نان وائلنس کو کس لیے، اللہ کے واسطے، اس مالک کے واسطے، تاکہ اندھوں پہ، جاہلوں پہ میں کیا وار کروں، جبکہ وہ لوگوں کو علم نہیں۔ تو پہلے میں علم کی روشنی دے دوں، اس کے بعد بھی پھر آنا چاہتے ہیں تو پھر وہ دشمن ہو گئے نا، اللہ کے، مہاوشنو کے، شیو بھگوان کے دشمن ہو گئے نا، تو پھر ان کو تو ختم صفحے ہستی سے مٹانا ہے نا، عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے دشمنوں کو، کیونکہ ان کے جو دشمن ہوتے ہیں وہ تو اللہ کے دشمن، اللہ کے انبیاء علیہ السلام کے دشمن، قرآن حدیث کے دشمن، اپنے آپ کے دشمن، تو ان کو تو خاتمہ کرنا ہی پڑے گا نا۔ اللہ اکبر۔ ہوا یہ کہ ایک ایگزامپل دیتا ہوں میں، ایک صاحب نے کہا، حدیث میں جو نشان آئے ہیں حکمت کے، ایک روم میں جاؤ، دو شخص آپ کو نظر آئیں گے، ایک اس میں سے جانور ہے جو ببر شیر سے بھی زیادہ ایک جانور ہے جو شیر سے زیادہ طاقتور ہے، جا کر دیکھ کے آؤ۔ تو ایک صاحب گئے، جا کے دیکھ رہے تھے، اتنے میں دوسرا شخص آیا، تو دوسرے شخص کو بھی بھیجتے ہیں، بولتے ہیں جاؤ، دو شخص وہاں روم میں ہیں، ایک بکری سے بھی زیادہ کمزور ہے، اور ایک دوسرا جو ہے انسان ہے، جا کر دیکھ کے آؤ ذرا۔ وہ بھی جا کے دیکھتا ہے، بکری سے زیادہ کمزور ایک جانور ہے اس کے اندر، ایک آدمی آگے بتا، بھائی وہاں پہ دو آدمی ہیں، نہ بکری ہے کوئی، نہ کوئی ایسا جانور ہے۔ دوسرا آگے بتا، نہیں بھائی، نہ وہاں پہ کوئی شیر ہے، نہ کوئی ایسا جانور، دو شخص ہیں مگر نظر نہیں آتا۔ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے نشانات رکھے، آپ لوگ جا کے دیکھ کے آتے ہیں، نہیں سمجھتے۔ اس کا جواب یہ ہے، پہلا جو شخص ہے، اب دو شخص بولتے ہیں آپس میں، یہ شخص نے ہمیں جھوٹ بنایا، بیوقوف کیا، کیوں بیوقوف بنایا؟ کیونکہ وہاں پہ دو جانور، تم کو کہا بکری کا سے کمزور، تم کو کہا شیر سے کمزور۔ حقیقت میں یہ ہوتا ہے، جو ایک آدمی ہوتا ہے وہ شیر سے طاقتور ہوتا ہے، دوسرا جو ہوتا ہے وہ بکری سے کمزور ہوتا ہے، حالانکہ دو شخص ہیں۔